محترم دوستوں بزرگوں، گزشتہ کئی دروس میں منافقین کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہو چکا ہے۔ غزوہ تبوک کے اندر اللہ تعالیٰ نے منافقین کے حالات کو بڑے واضح طور پر کھول کھول کے بیان فرمایا ہے۔ کل کے درس کے اندر بھی ان کے بارے میں ذکر کر دیا گیا تھا کہ ثعلبہ نامی جو منافق تھا اس نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا کے بارے میں کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے وہ مالدار ہوا، لیکن پھر زکوٰۃ دیتے ہوئے ٹال مٹول کرتا رہا۔ یہ واقعہ کل کے درس میں گزر چکا ہے۔ اسی طریقے سے منافقین کی ایک عادت کا ذکر اور کر دیا گیا تھا کل کے درس میں کہ جب کوئی مومن مخلص اسلام کے لیے پیسے دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے یا جہاد میں مال کو خرچ کرتا ہے، یعنی جہاد بالمال کرتا ہے، تو پھر منافقین ان کو تانا دیا کرتے تھے، خود بھی مال نہیں دیتے تھے اور مال دینے والوں کو بھی روکنے کی کوشش کرتے تھے، تانو تشنیع کیا کرتے تھے۔ کل کے درس میں ان کی اس عادت کا بھی ذکر ہو چکا ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذکر کی جا چکی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، چاہے 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ ان کو بخشنے والے نہیں ہیں۔ اس بات کا بھی ذکر کیا جا چکا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے اور نہ کرنے دونوں چیزوں کا اختیار دیا گیا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں آپ کی اس استغفار کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اس کا ذکر بھی کل کے درس میں ہو چکا ہے۔ آج کی یہ جو آیات مبارکہ ہیں، ان آیات مبارکہ کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے منافقین کا ہی ذکر فرمایا ہے، اور ساتھ ساتھ عبداللہ ابن ابی کا ذکر بھی کیا ہے۔ وہ بڑا منافق تھا۔ اس چیز کا بھی ذکر ان آیات میں سے آخری آیات میں کیا گیا ہے۔ جو پہلی آیات مبارکہ ہیں، اللہ رب العزت نے ان پہلی آیات میں منافقین کا ذکر فرمایا ہے۔ اس طریقے سے فرمایا ہے کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ تبوک کے لیے جانا ہے اور وہاں جا کر جہاد کرنا ہے، گرمی کا زمانہ تھا، تو منافقین نے ایک بات کہی تھی۔ وہ بات یہ تھی، منافقین کہنے لگے کہ بڑی سخت گرمی ہے، اس سخت گرمی کے زمانہ میں کون جائے۔ یہ گفتگو ان کی زبان سے ہوئی۔ انہوں کہنے لگے کہ سخت گرمی کا زمانہ ہے اور اتنی گرم زمین کے اندر کون لڑے، کون جا کر وہاں جا کر لڑائی کرے۔ تو اس قسم کی گفتگو انہوں نے جب کی، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ انہی باتوں کا ذکر بھی فرمایا ہے اور ان کی اس گفتگو کا رد اور جواب بھی ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ، خوش ہو گئے پیچھے چھوڑے ہوئے اپنے بیٹھے رہنے کی وجہ سے اللہ کے رسول کے بعد۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ پیچھے بیٹھے ہوئے خوش ہو گئے، اس بات پر خوش ہو گئے کہ اچھا ہو گیا کہ ہم نہیں گئے، گرمی کا موسم ہے، اچھا ہو گیا ہم، یعنی پیچھے رہ کر وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ اچھا ہو گیا ہم جہاد میں نہیں گئے، تبوک کے مقام پر ہم نہیں گئے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، انہوں نے ناپسند سمجھا اس بات کو کہ جہاد کریں اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ اللہ کے راستہ میں، یعنی وہ اپنی سمجھ کے مطابق انہوں نے یہ بات ناپسند سمجھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا اور مال کو خرچ کرنا انہوں نے ناپسند سمجھا، اچھی بات نہیں سمجھی کہ ہم مال کو خرچ کریں اور اللہ کے راستے میں جائیں، اس کو اچھا نہ سمجھا۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، انہوں نے کہا کہ گرمی میں نہ نکلو، کیا کہنے لگے؟ گرمی کا زمانہ ہے، گرمی میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گرمی میں نہ نکلو، تکلیف ہوگی۔ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب ارشاد فرمایا ہے، ان کو کہہ دیجئے کہ جہنم کی آگ زیادہ سخت ہے ازروئے گرمی کے۔ تم جو کہہ رہے ہو کہ ہم گرمی کی وجہ سے نہیں جاتے، اچھا ہو گیا ہم گرمی کے زمانہ میں نہیں نکلے، لیکن جو آخرت کی اور جہنم کی گرمی ہے یہ اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ یہ اس سے کیا ہے بھائی، جو نہ جانے کی وجہ سے تمہیں جہنم کی آگ میں جلنا پڑے گا، اس کی طرف غور کرو، وہ بہت زیادہ کیا ہے، سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کیا ہی اچھا ہوتا یہ سمجھتے، اگر وہ اس بات کو سمجھ جاتے، یہ بہت اچھی بات تھی، بہت اچھا ہوتا اگر وہ اس بات کو کیا ہے بھائی سمجھ لیتے، یعنی دنیا کی گرمی برداشت کر لیتے، آخرت کی گرمی اگر ان سے دور ہو جاتی، یہ اچھی بات تھی۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اب وہ پیچھے بیٹھ کر ٹھٹے لگایا کرتے تھے،
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ لوگ ہنسیں گے تھوڑی دیر اور روئیں گے زیادہ زمانہ. یہ تھوڑی سی دیر کی ہنسی ہے ان کی کہ اچھا ہو گیا ہم نہیں گئے، تالیاں بجا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. کوئی آ کر کہتا ہے دیکھو ہم نے کیسا بہانہ لگایا، دیکھو حضور کو کیسے ہم نے ٹال دیا. اس قسم کی باتیں وہ بیٹھ کر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، ٹھٹا لگا رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہارا ہنسنا تھوڑی دیر ہے اور تمہارا رونا کیا ہے بھائی، زیادہ دیر ہے. یعنی بہت مدت تک تم روئیں گے اس غلطی پر جو تم کر رہے ہو. وقتی طور پر تو انہیں خوشی ہوئی، لیکن بعد میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے کیا ہے بھائی، رونا ہے. تو اسی لیے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ ہنسنا جو ہے وہ انسان کے دل کو مردہ کر دیتا ہے. اس لیے کبھی کبھی انسان کو الگ میں بیٹھ کر اللہ کے عذاب کو سوچ کر سمجھ کر رونا بھی چاہیے. اپنے گناہوں میں کیا ہے بھائی، کبھی کبھی آنکھوں سے آنسو بھی بہا دینی چاہیے تاکہ انسان کا دل کیا ہو جائے، نرم ہو جائے. یہ ایک آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ جو نکلتا ہے اللہ کے ہاں بہت زیادہ محبوب ہوتا ہے. ایک روایت کے اندر فرمایا کہ جس چہرے پر اللہ کے خوف کی وجہ سے جو آنسو جاری ہو جائے اور اس چہرے پہ گر جائے، فرمایا اس چہرے کو جہنم کی آگ بھی نہیں چھوئے گی، یعنی اس کے چہرہ اس بات سے محفوظ ہو جائے گا. بہرحال وہ مذاق کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر فرما دیا تمہارا ہنسنا تھوڑی دیر ہے اور تمہارا رونا کیا ہے بھائی، بہت زیادہ ہے. فرمایا بما جزاء بما کانوا یکسبون، بدلہ دیے جائیں گے ان کاموں کا جو یہ کرتے تھے. جو یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ ان کو ان کا بدلہ ملے گا. اور ملے گا کب بھائی، مرنے کے بعد. بلکہ دنیا میں بھی منافقین کو بدلہ ملا اور آخرت میں بھی اپنے کیے کا بدلہ ملا. اور یہ بات تو معاشرے میں موجود ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ہر آدمی یہ معاشرے کے اندر جملہ بولتا ہے، جو آدمی جیسا کرتا ہے ویسا ہی بھر لیتا ہے. یعنی جیسے اعمال کرتا ہے اس کا نتیجہ بھی سامنے ہی ہے. اگر کیا ہے گناہ کے کام کرتا ہے تو ویسے ہی نتیجہ اور نقصان اس کو اٹھانا پڑتا ہے. اچھائی کے کام کرتا ہے تو اس کو اچھا نتیجہ ملتا ہے. تو جیسا کرنا ہے کیا ہے ویسا ہی ورنا ہے. آگے ارشاد فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو لوٹا دے ان میں سے ایک جماعت کی طرف، فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ، وہ آپ سے اجازت طلب کریں گے نکلنے کی. فَقُل لَّن تَخْرُجُوا، آپ کہہ دیجئے تم میرے ساتھ ہرگز نہ نکلو، ابدا کبھی بھی. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا، تم ہرگز میرے ساتھ مل کر دشمن سے نہیں لڑو گے. اِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، بے شک تم خوش ہو گئے تھے پہلی مرتبہ بیٹھنے کے ساتھ. فَقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، بس تم بیٹھے رہو پیچھے رہنے والوں کے ساتھ. اس آیت مبارکہ کا جو تعلق ہے وہ غزوہ تبوک میں آپ تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ واپس جائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. منافقین کے کچھ لوگ کیا کہیں گے بھئی ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ارشاد ہوا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے، نہ میرے ساتھ مل کر تم لڑ سکتے ہو. جب تم پہلی مرتبہ بیٹھے رہے تو اب بھی بیٹھے رہو، اب میں تمہیں جہاد کے اندر لے کر نہیں جاتا. آگے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، یہ آیات مبارکہ جو ہیں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان آیات کا نزول ہوا، ان آیات کا تعلق عبداللہ ابن ابی منافق کے ساتھ ہے. عبداللہ ابن ابی منافق بہت بڑا تھا. مدینہ طیبہ کے اندر یہ سب سے بڑا منافق تھا، جس کو کیا کہا جاتا ہے، عبداللہ ابن ابی. اب نام دیکھیں، عبداللہ اللہ کا بندہ، کتنا پیارا نام ہے. اب مدینہ طیبہ میں یہ بہت بڑا منافق تھا اور اسلام کے خلاف بہت زیادہ اس کی سازشیں ہیں. ظاہر اس کا میٹھا تھا، باطن اس کا برباد تھا. منہ سے یہ میٹھی گفتگو کرتا تھا، دل کے اندر اسلام کے خلاف اس کے دل کے اندر اسلام کے خلاف کیا ہے بھائی، بغض بڑا ہوا تھا. ہمارے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. فرمایا یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ اتنا بڑا منافق کیوں تھا اور ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں کیوں کرتا تھا، کیا وجہ ہے؟ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے. مدینہ طیبہ میں دو قبیلے تھے جیسے پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، ایک کا نام تھا اوس اور ایک کا نام تھا کیا ہے بھائی، خزرج. ان کی آپس میں لڑائیاں رہا کرتی تھی، 100 سال لڑا کرتے تھے، 60 سال لڑا کرتے تھے. اب یوں ہوا کہ انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کے مشورہ کیا کہ ہم نہ کسی ایک کو بڑا بنا لیں جو ہماری لڑائی جھگڑا آپس میں کیا کراتا رہے، ختم کراتا رہے. جب بھی ہمارا آپس میں اختلاف ہوگا تو ہم دونوں
جو قبیلے ہیں نا متفقہ طور پر کسی ایک آدمی کو بڑا مان لیں کہ جب بھی ہمارا اختلاف ہوا تو قول فیصل اسی کا ہوگا، جو بات وہ کہہ دے گا ہم سب اس کی بات ماننے کے لیے کیا ہوں گے، تیار بھی ہوں گے اور پابند بھی ہوں گے۔ یہ انہوں نے آپس میں کیا کیا، مشورہ کیا۔ جب ان دونوں قبیلے والوں نے آپس میں مشورہ کیا، سرداروں نے مشورہ کیا کہ اب بڑا بنایا کس کو جائے، دونوں کی رائے جس پر متفق ہوگی وہی بڑا بنے گا نا، تو دونوں کی رائے اوس اور خزرج کی جو رائے متفق ہوئی عبداللہ ابن ابی پر کہ ہم اس کو بڑا مانتے ہیں، جو یہ بات کر دے گا ہمیں اس کو قبول کرنا پڑے گی، چاہے کوئی مسئلہ بھی ہو، لڑائی کا ہو، لین دین کا ہو، زمین کا ہو، کوئی مسئلہ بھی ہو، یہ ہمارے فیصلے کیا کرے گا۔ یہ ان کا آپس میں کیا ہو گیا بھائی، اتفاق کہ ہمارا سردار کون ہے بھائی، عبداللہ ابن ابی ہے۔ اب انہوں نے ایک تاج تیار کروایا، سمجھ آئی؟ اس وقت یہ معاشرے میں تھا کہ جس کو سردار بناتے تھے اس کے سر پہ کیا رکھتے تھے، تاج رکھتے تھے۔ آج بھی بعض قبائل کے اندر یہ باتیں موجود ہیں، بعض علاقوں میں یہ موجود ہے، لوکل طبقے کے اندر عام طور پہ یہ بات موجود ہے، جب بڑا فوت ہو جائے تو وہ ان میں سے جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کے سر پر پگڑی باندھتے ہیں۔ اس پگڑی باندھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آج کے بعد بڑا ہم نے اس کو تسلیم کر لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے ایک تاج جو ہے بنوایا دونوں نے مل کر، اور صحیح تاج تھا، تو بھائی اس کے سر پہ رکھیں گے اور اس کو ہم بڑا مان لیں گے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے، ہمارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کی، لوگ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ اب ان دونوں قبیلے والوں نے بڑا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا کہ آج کے بعد ہمارا جو فیصلہ کیا کریں گے وہ کون بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبداللہ ابن ابی منافق کو یہ بات جو ہے پسند نہ آئی کہ بڑا تو میں نے بننا تھا اور یہ کیوں بن گیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات اس کے دل کے اندر بیٹھی ہوئی تھی کہ مجھے انہوں نے سردار مانا ہوا تھا، میں مدینے کا بڑا تھا اور میرے سر پہ تاج رکھا جانے والا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے تو انہوں نے بڑا کس کو تسلیم کیا، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اب اس کے پیٹ میں یہ درد تھا اصل کے اعتبار سے، جب بھی کوئی موقع ملتا تو یہ اسلام کے خلاف سازشیں ضرور کیا کرتا تھا اور منافقت کا بھرا ہوا تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتے بھی تھے۔ اب اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا نام بھی کیا تھا بھائی، عبداللہ۔ یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لے کر آیا، آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، خالصتاً مومن تھا، صحیح مسلمان تھا، پکا اور سچا مسلمان تھا۔ جب اس کا عبداللہ ابن ابی فوت ہوا تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کا بیٹا آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی عبداللہ ابن ابی فوت ہو چکا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جنازہ پڑھا دیں اور قمیض بھی اپنی دے دیں تاکہ میں ان کو کہبے پہنا دوں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قمیض دی۔ حضرت عبداللہ جو مسلمان تھے نا ان کے بیٹے، ان کی دل جوئی کے لیے قمیض دی، ایک روایت یہ بھی ہے۔ اور دوسرا قمیض دینے کا یہ وجہ بھی تھی کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بدر کے قیدی لائے گئے، میدان بدر کے قیدی ہمارے نبی کے سامنے کیا ہے بھائی، لائے گئے۔ ان قیدیوں میں سے آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے، ان قیدیوں میں آپ کے چچا کیا ہے بھائی، حضرت عباس بھی تھے، بعد میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے مسلمان ہوئے، تو ان کا قد ذرا لمبا تھا۔ اب جب وہ قید ہو کر آئے نا تو ان کے جسم پر قمیض نہیں تھا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی اس کو قمیض دو، چچا سے ظاہر ہے قید تو ہو کر آ گئے، ہمارے نبی نے کیا فرمایا بھائی اس کو قمیض پہنا دو۔ اب کسی کی قمیض بھی ان کو برابر نہ آئی، عبداللہ ابن ابی کا قد لمبا تھا، اس نے قمیض اتار کے ان کو دے دی، حضرت عباس نے اس قمیض کو کیا کر لیا بھائی، پہن لیا۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ جو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے نا تھوڑا سا، میں اس کا بدلہ دنیا میں ہی دے دوں تاکہ آخرت میں اس کو کچھ نہ ملے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ دو وجوہات کی وجہ سے آپ نے اپنا قمیض ان کو دیا۔ اب حضرت عبداللہ آئے جو ابن ابی کے کیا تھے بھائی، بیٹے تھے، کہنے لگے عبداللہ ابن ابی فوت ہو گیا ہے، آپ اپنا قمیض دے دیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قمیض اتارا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ آپ نے اس قمیض پر لعاب مبارک بھی لگایا اور حضرت عبداللہ کو دیا اور فرمایا کہ جاؤ اس کو جا کر کفن دے دو، اس کو جا کر کیا دے دو بھائی، کفن۔ یہ دو وجوہات تھی، ایک حضرت عبداللہ جو مفلس تھے ان کی دل جوئی کے لیے، دوسری وجہ یہ تھی کہ جو ان کا احسان تھا وہ اتر جائے، اور تیسری وجہ یہ بھی تھی کہ آپ سمجھتے تھے کہ اس کے متبعین زیادہ ہیں، اس کو ماننے والے، اس کی جو آس پاس رہنے والے کیا ہیں بھائی، زیادہ ہیں۔ تو تیسری وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے تاکہ جب میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤں گا تو اس کے ماننے والے جو ہیں وہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے، اسلام میں کیا ہو جائیں گے، داخل۔ آپ اخلاق کریمانہ رکھتے تھے، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض بھی دی، لعاب مبارک بھی لگا دیا۔
اچھا حضرت عبداللہ اس کو لے کر چلے گئے. اب جب جنازے کے وقت آیا تو حضرت عبداللہ پھر آئے، آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی نماز جنازہ پڑھا دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی نہیں جانا. حتیٰ کہ ایک بخاری شریف کی روایت میں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا جو ہے قمیض مبارکہ بھی پکڑا اور فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھائیے کیونکہ یہ منافق ہے. کیونکہ یہ کیا ہے بھائی؟ منافق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے چاہے میں استغفار کروں یا نہ کروں، جو کل والی آیت ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم. اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں. حضرت عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ مجھے دونوں باتوں کا اختیار دیا گیا ہے چاہے میں استغفار کروں یا نہ کروں. آپ نے اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے آپ تشریف لے گئے. اب حضرت عمر کا مشورہ تک نہ جائیں، مشورہ ہی تھا نا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو حضرت عمر بھی ساتھ چل پڑے کیونکہ مشورہ آپ سمجھیں. آج کل ہمارے معاشرے میں یہ بات، ہمارے جو ہے نا معاشرے میں یہ بات بھی پائی جاتی ہے کہ ایک آدمی کا اگر مشورہ نہ مانا جائے تو کیا ہے نقصان ہو جائے تو دوسرا تانا دیتا ہے، دیکھا میں نے یہ مشورہ دیا ہے. مشورے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی رائے پیش کر دو، اگلے کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے، یہ ہے مشورہ. اگر آپ نے اپنی رائے پیش کر دی اور اس نے قبول نہیں کی اور آپ ناراض ہو کر بیٹھ گئے، یہ مشورہ نہیں، یہ حکم ہے. یہ مشورہ نہیں، یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے ہاں وہ مشورہ بطور حکم کے دیا جاتا ہے. حالانکہ مشورہ یہ ہے کہ اب مسجد ادھر بنانی ہے یا ادھر بنانی ہے، مشورہ دے دو. اگر مشورہ لینے والا قبول کرے تو ٹھیک ہے، نہ قبول کرے تو ہمیں ناراض ہونے کا حق نہیں ہے. اسے مشورہ کہا جاتا ہے. اگر مسجد ادھر بنانی ہے اور ایک ساتھی مشورہ دیتا ہے ادھر بنانی ہے اور دوسرے نے دوسری جگہ بنا دی اور ناراض ہو کے بیٹھ جائے، میری بات کو نہیں مانا، یہ مشورہ نہیں، یہ حکم ہے. اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے. بہرحال سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، آپ نے نماز جنازہ پڑھا دیا. جب نماز جنازہ پڑھایا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی. یہ آیت مبارکہ کیا ہے بھائی؟ نازل ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت بھی فرما دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھانے کے بعد اس کی وضاحت بھی فرما دی تھی. فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اور نہ نماز پڑھتوں ان میں سے کسی پر جو مر جائے کبھی بھی. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور کھڑا نہ ہو ان کی قبر پر. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ نہ نماز جنازہ پڑھانی ہے منافقین کی اور نہ ان کی قبر پر کیا ہے بھائی؟ کھڑا ہونا ہے. انہم کفروا باللہ ورسولہ، بے شک انہوں نے کفر کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. وماتوا وہم فاسقون، اور مر گئے وہ اس حال میں کہ کیا ہے بھائی؟ وہ نافرمان ہیں، نافرمانی کی حالت میں چلے گئے ہیں. اب آپ کا استغفار کرنا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا. یہ بات بھی آپ سمجھ لیں. ایمان کے ساتھ جب دنیا سے جاتا ہے انسان، فرمایا اس کی سفارش تو اللہ رب العزت کے نبی کی سفارش اور کیا ہے دیگر حفاظ علماء ان کی سفارش ان کے حق میں قبول ہوگی. اگر ایمان کے حالت میں نہیں گیا پھر کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی. آگے ارشاد فرمایا وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، نہ تعجب میں ڈالیں تجھے ان کے مال نہ ان کی اولادیں. یہ جو مالدار ہیں ان کی اولادیں ہیں یہ آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے کہ انہیں عذاب دے ان چیزوں کی وجہ سے دنیا میں. وَتَضْحَكَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور چلی جائیں ان کی جانیں اس حال میں کہ یہ